بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سورہ شورى کی آیت نمبر 14 اور 15 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور جیسا کہ آیت نمبر 14 کے بالکل ابتدائی کلمات سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کون سا موضوع بیان فرمایا ہے. ارشاد فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ان لوگوں نے اختلاف کیا، تفرقہ بازی میں مبتلا ہوئے، دھڑے بندیاں اختیار کیں، لیکن کب؟ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد اس کے کہ انہیں علم حاصل ہو چکا، ان کے پاس علم آ چکا. اور دوسرا بغيا بينهم، آپس میں محض حجت بازی اور بحث مباحثوں کے لیے. اگر اختلاف جہالت کی بنیاد پر ہو تو یقیناً وہ قابل معافی ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اس لیے یہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اختلاف کو کہا کہ ان کو علم آ چکا ہے. اب یہود و نصارہ اور مسلمان، باقی جتنے بھی اس وقت دنیا میں ادیان موجود ہیں ان کو چھوڑ دیں، صرف یہود و نصارہ اور مسلمان ان تین کو لے لیں جو کہ تینوں اہل کتاب ہیں. تینوں اہل کتاب ہے نا، انجیل تورات زبور بہت پہلے والی، لیکن انجیل تورات اور قرآن کریم یہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کی کتابیں ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں سچا ہوں اور دوسرا کہے نہیں میں سچا ہوں اور تیسرا کہے نہیں میں سچا ہوں، تو اس میں سے جھگڑا جو بن گیا، کیا اس کا علم ان سب لوگوں کے پاس آ چکا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم اللہ رب العزت نے سب سے آخر نازل فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا. پہلی امتیں، پہلی کتابیں، پہلی رسالتیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کے بھیجا کہ ہم نے آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سارے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ کچھ علاقے، جیسے کہ پہلے انبیاء کے زمانوں میں یہ رہا
کہ کوئی کسی علاقے کا نبی ہے، کوئی کسی علاقے کا نبی ہے۔ ایک دن میں پہلے ذکر کر رہا تھا، ایک ہی وقت میں شعیب علیہ السلام بھی موجود ہیں اور انہی کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی، اور وہ سسر داماد بھی دونوں ہیں۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابیں، اور نہ صرف تاریخ بلکہ سیرت کی کتابیں اور قرآن کریم کے قصص پر مشتمل کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ آپس میں حضرت شعیب علیہ السلام سسر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کی بیٹی کے شوہر داماد ہیں، اور 10 سال ان کے یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کر کے گئے، جو کہ حق مہر تھا۔ 10 سال بکریاں چرائیں، طے ہوا کہ 8 سال بکریاں چرانا حق مہر ہے، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو پھر آپ کی مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، اور اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو ساتھ لے گئے۔ دونوں نبی ہیں، راستے میں نبوت مل گئی۔ مصر واپس جا رہے تھے مدائن شعیب سے، اور مدائن شعیب کہاں ہے؟ آج کل کے حدود اربع کے حساب سے جغرافیہ جو سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب کے آخری کنارے پر، یہاں جہاں اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو رات کے وقت سنا ہے کہ تل ابیب کی روشنیاں نظر آتی ہیں، اسرائیل کی روشنیاں بھی وہاں سے نظر آتی ہیں، دوسری طرف مصر ہے۔ اس علاقے میں مدائن شعیب ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ایک ہی وقت میں 2 نبی سگے بھائی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، اور صرف سگے بھائی نبی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا۔ کوئی بھائی کسی کو کیا لے کے دے سکتا ہے؟ کسی کو کسی علاقے کا ممبر بنوا دیا، کسی کو کسی علاقے کا چیئرمین بنوا دیا، یہ بنوا دیا، کسی کو کوئی بزنس ڈیل کروا دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو نبوت دلا دی۔ اور نبوت وہ منصب ہے کہ وہ اگر کوئی کہے کہ مجھے میری لیاقت سے ملے گا، میری ریاضت سے، عبادت سے ملے گا، مجھے میرے خاندان کی وجہ سے ملے گا، وہ ایسا منصب نہیں ہے، بلکہ وہ منصب ہے جو کہ صرف اللہ رب العزت کی عنایت سے مل سکتا ہے۔ وہ کسبی نہیں بلکہ وہبی منصب ہے۔ کسبی جو آدمی محنت سے کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، اور وہبی جو الوہاب عطا کرے۔ وہبی میں لفظ وہاب موجود ہے، اور وہابیوں کے لیے قابل توجہ ہے یہ نقطہ۔ وہبی جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہو، تو گویا کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں بلکہ وہبی ہے، جسے اللہ چاہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان ذرا صاف نہیں، اگر تو میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے آپ کی اس درخواست کو قبول کیا، جاؤ تمہارے بھائی کو بھی نبوت دی۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام کر دیا۔ ایک وقت میں ایک ہی علاقے میں ایک ہی گاؤں کہہ لیں، ایک ہی گاؤں میں 2 نبی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، امت اسلامیہ کے نبی، پوری کائنات میں اکیلے نبی ہیں اور پوری کائنات کے نبی ہیں۔ کافۃ للناس بشیر و نذیرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس ایسے برائے نام نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، بلکہ پوری انسانیت اس وقت جہاں کہیں بھی ہے، اس وقت کوئی مشرق میں بس رہا ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے، جنوب میں، وسط میں ہے، یا کہاں بھی ہے، اس وقت ساری دنیا کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری معلومات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کریم کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ ہر کسی کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، اس قرآن کریم کو تو کافروں نے مان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے نا، مکہ مکرمہ میں یہ مروج تھا کہ جو آدمی کوئی اچھا نثر پارا یا کوئی شعر، کوئی اچھی نظم،
کچھ اس قسم کا کسی کا شاہپارہ ہوتا تو وہ بیت اللہ میں لا کے لٹکا دیتا، لٹکاتے رہے الگ الگ چیزیں. اور کسی نے قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر یہ لٹکا دی. کمیٹی جو کہ اعلان کرنے بیٹھا کرتی تھی کہ سب سے بہترین کلمات کس کے ہیں، نظم ہے یا نثر ہے، شعر ہے یا عام سی عبارت ہے، اس کمیٹی نے سارے پرزے الگ الگ کر کے اچھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جیسے کہتے ہیں انعامات کے لائق اور بغیر انعام کے سب کو الگ کر کے آخر میں پرچی اٹھائی اور کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، جس میں سورۃ الکوثر لکھی ہے، چند کلمات ہیں، کہا یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. اس کلام میں اتنی تاثیر، اس کلام کا ترکیب اور نمونہ ایسا ہے کہ یہ کسی انسان کے دماغ سے ہو نہیں سکتا. مسلمان تو مسلمان، کافروں نے بھی مانا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اگرچہ وہ تعصب میں آ کر پھر اعتراض کرتے رہے. یہی بات اللہ نے یہاں بھی بیان فرمائی ہے کہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا منزل من اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی نہ کوئی جھگڑا، ہندو عیسائی سے، عیسائی یہودی سے، یہودی مسلمان سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب کو یہ علم دے دیا گیا کہ آخری کتاب قرآن کریم اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، انہوں نے تفرقہ کیا علم آ جانے کے بعد، یعنی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ آخری کلام ہے، یہ آخری نبی ہے، اور اس میں کسی کو شک نہیں اور نہ کرنا چاہیے اور نہ کسی مسلمان کو ہو سکتا ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہیں. پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور وہ قرآن کریم کی طرح آسمان سے نازل شدہ ہیں یا نہیں؟ ہمارا سب مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے مشہور معروف مولوی نے یہ کہہ دیا، کہا کہ تورات، انجیل اور زبور یہ اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ. یہ ابھی حال ہی میں یہ بڑا مشہور ہوا، واٹس ایپ اور یہ وہ میں بڑا چل رہا تھا. معروف عالم ہے، معروف وائز ہیں، عالم تو میں سمجھتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، وائز بڑے مشہور ہیں. کہا کہ ان تینوں کتابوں والا کلام جو ہے یہ کلام اللہ نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہو کر دنیا بھر میں آواز پہنچ رہی ہے، لیکن اتنی غلط سی بات کہہ دی کہ یہ کلام، یہ کس کا کلام تھا؟ وہ کتاب آسمان سے نازل ہوئی یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں عربی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کو نعوذ باللہ وہ زبانیں سریانی عبرانی نہیں آتی ہوں گی، تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کو تو ہر پرندے، ہر کیڑے مکوڑے کی زبان بھی معلوم ہے. وہ خالق کائنات ہے، تمام بنی و انسان کا نہیں بلکہ ہر جاندار کا خالق، بے جان کا خالق. اس کے لیے زبانوں کے سمجھنے کے کیا مسئلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگر سامنے رکھیں، پتہ نہیں یہ مولوی حضرات ساری چیزیں سامنے رکھے بغیر ہی بات کیوں کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری بنی نوع انسان اور پوری جاندار چیزیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی طلب اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی اپنی اپلیکیشن کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، ہر شخص اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اللہ رب العزت ہر کسی کی درخواست کو قبول کر کے اسے نافذ کر کے اس کے مطالبے کو پورا کر کے جب فارغ ہو تو اس کی رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی. اب اس سے کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کو کیڑے کی زبان نہیں آتی ہوگی، پرندے کی زبان نہیں آتی ہوگی؟ ہر کسی کا مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پورا کر دے. اب ظاہر ہے کہ مطالبہ ایسے بغیر جانے تو پورا نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت کو ہر کسی کی زبان معلوم ہے اور وہ ہر کسی کے کلام کو سمجھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی ہیں ان سب کتابوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارے اللہ کا کلام ہے.
ان کتابوں میں زبان کون سی استعمال ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی مرضی. جس زمانے میں جس علاقے میں اللہ نے کسی نبی کو بھیجا اس زمانے اس علاقے کی زبان استعمال کی. آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، آپ کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا. مکہ مکرمہ والوں کی زبان عربی تھی، اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کی. لیکن یہ کہہ دینا کہ پہلی کتابیں آج جو اگر صرف یہ کہا جائے کہ اس وقت جو کتابیں موجود ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے تو یہ معقول بات ہے. لیکن مطلقاً یہ کہہ دینا کہ ان تینوں کتابوں تورات انجیل زبور تینوں کا کلام الہی ہونا ہی میں نہیں مانتا، تو پھر یہ تو اپنے آپ کو بلا وجہ کی شہرت دینے والی بات ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ایسی بات کہو دنیا میں مشہور ہو جائے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. اللہ رب العزت ایسے مولویوں کو ہدایت دے جو پوری امت کے متفق علیہ مسائل ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے ڈکوسلا ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. پہلی چیز یہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، ان کو معلوم تھا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، حق کس کے ساتھ ہے، لیکن اس کو مانا کیوں نہیں؟ بغیم بینہم. بغیہ، بغی کا معنی بغاوت، سرکشی، بحث بحثی، یعنی یوں نہیں اور یوں ہے. ایک عجیب قسم کا انداز پیدا کر کے ہر کسی نے اپنی اپنی بات منوانے کی کوشش کی اور اپنا اپنا نظریہ پیش کر دیا، جو اصل حق ہے اس سے ادھر ادھر ہٹتے گئے. اور یہ بغیم بینہم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ علم بھی آ گیا، ان لوگوں کو حق کا علم ہو چکا، لیکن اس کے باوجود وہ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا نظریہ پیش کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا سکے. اگر آپ یقین کے ساتھ یہ دیکھیں، اگر آپ صرف کتاب اللہ پہ جمع ہونا چاہیں تو کیا جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ پوری امت اسلامیہ یک وقت کتاب اللہ پہ جمع ہو سکتی ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جمع ہوں، پوری امت اسلامیہ کے لوگ چاہے وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں، شمال میں ہے، جنوب میں، وہ سارے جمع ہو سکتے ہیں. اور اگر میں چاہوں کہ میں اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ پوری دنیا کو جمع کروں، کیا دنیا کا کوئی شخص جمع کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر سے ہم مان لیں کہ پاکستان انڈیا میں سب سے بڑا مذہب حنفی ہے، کسی کو اختلاف نہیں، ہندوستان پاکستان میں زور ہے. اب یہاں دیکھیں سعودی عرب میں آپ کو حنفی نظر ہی نہیں آئے گا، کہیں کہیں خال خال. دیگر خلیج کے ملکوں میں چلے جائیں، کہیں مالکی، کہیں کوئی شافی، کہیں کوئی. ان میں سے چاروں ائمہ کا نام لے لے کے سب کو اگر آپ چاہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جمع کریں، لوگوں کو نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی ادھر ادھر رہے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ جمع کریں، نہیں ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جمع کرنا چاہیں، نہیں ہوں گے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جمع کریں، نہیں ہوں گے. جمع ہوں گے تو کب؟ جب کتاب اللہ پر جمع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع کریں گے. ان پہ جمع کرنا ممکن ہے، اور ان پہ جمع ہو کیوں نہیں رہے؟ آخر اس کی بھی تو وجہ ہونی چاہیے نا. بغیم بینہم. مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے اہل سنت کے علماء ہیں، ان سب کو حق کا علم ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حق اللہ رب العزت قرآن میں نازل کرے اور کوئی عالم کہے کہ میں یہ نہیں مانتا یا میں اس کو قبول نہیں کرتا. حق کا علم تمام علماء کو ہے، لیکن بغیم بینہم اس کو قبول نہیں کر رہے. اور بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو قبول نہ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے. اگر سب نے یہ قبول کر لیا کہ یہ قرآن ہی آخری کتاب ہے، اس میں جو کچھ آ گیا آمنا و صدقنا، اور اگر سب نے یہ قبول کر لیا کہ جو بھی صحیح حدیث میں آ گیا وہی ہمارا دین ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو اب کوئی نئی بات تو رہ نہ گئی. سارے کے سارے لوگوں کو ایک دین پر، ایک مذہب پر، ایک نظریے پر، ایک ہی مسلک پہ جمع ہونا پڑے گا.
اگر سارے ایک پہ جمع ہو جائیں تو پھر جو پیٹ کا دندہ ہے وہ رک گیا، پھر کما کے کھانا پڑے گا، لوگوں کو لڑا کے نہیں کھا سکتے۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں میں سچا، میرا امام سچا، میرا پیر سچا، میرا مرشد سچا، میرا استاد سچا، ہر کسی نے اپنی اپنی طرف کھینچا، تو ظاہر ہے کہ روٹی بھی لگی رہے گی اور ساتھ ساتھ رونق بھی بنی رہے گی، اور آج بنی ہوئی ہے نا۔ آپ ہمارے اپنے پاکستان انڈیا میں دیکھ لیں کہ ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا، ہر کسی کی خواہش ہے اپنی طرف۔ یہ خاص ہمارا اپنا ماحول ہے۔ یہاں کے ماحول میں آپ دیکھیں سارے لوگ موجود ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں۔ اگر سارے کے سارے اس کتاب و سنت پہ جمع ہو جائیں تو لیڈریاں نہیں ملتی۔ میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ لیڈری حاصل کرنے کے لیے، لیڈری کو چمکانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نئی بات پیش کرو، اور وہی ہو رہا ہے۔ ایک بات، ایک نظریہ نیا ڈال دیا، اس کے نام سے لوگوں کو اکٹھے کیا، میں اس پارٹی کا صدر ہوں، صدارت مل گئی۔ اور اگر قرآن و سنت کے ساتھ رہے تو صدارت کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت سارے سب کا مشترکہ ہے۔ دوسرے نے کوئی دوسرا نظام پیش کر دیا، کہا کہ نہیں یہ ہے، اس نے اپنی پارٹی بنائی، اپنی لیڈری، اور تیسرے نے تیسری پارٹی بنائی، تیسرا لیڈر بن گیا۔ اگر سارے لوگ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس علم پر اکٹھے ہو جائیں، لیڈریاں نہیں بنتی۔ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ جاہ و منصب نہیں ملتے، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو لوگوں کی جیبیں لوٹنے کا چانس ہی نہیں رہتا۔ کیا خیال ہے؟ اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، قرآن و سنت میں مان لیں، تو جیبیں کیسے لوٹیں گے؟ جیبیں تو اسی وقت لوٹیں گی کہ جب یہ کہیں کہ نہیں وہ سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، میرے پاس آؤ۔ جس نے میری مان لی اس کو جو بھی کہیں گے وہ آپ کا مرید باصفا بن گیا، جو مانگیں گے وہ لائے گا، جو طلب کریں گے وہ مہیا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہل ہیں، ایسا نہیں کہ یہ لا علمی میں تفرقے کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر علم آ جانے کے بعد بحثا بحثی اور اپنے پیٹ کے لالچ، پیٹ کی پوجا کے چکر میں یہ دین کو بانٹ تانٹ کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، انہوں نے علم آ جانے کے بعد تفرقہ کیا، بغیم بینہم، آپس کی بحثا بحثی میں، آپس کے نئے سے نئے نظریات، نئے سے نئی پارٹیاں، نئے سے نئی چیزیں وہ سامنے لا رہے ہیں۔ اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پارٹیاں ختم ہو گئیں، سرداریاں ختم ہو گئیں، سارے کے ساروں کو اصل کے ساتھ لگنا ہوگا، اور اصل ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی، اور مسلمانوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ۔ آپ کے بعد ہمیں اب جب ادھر اور ادھر چلائیں گے تو ظاہر یہ ہوا کہ اصل کو چھوڑ کر ہم جب ادھر نکلیں گے تو میرا لیڈر، اس طرح والا اصل کو چھوڑ کر ادھر نکلے گا تو یہ لیڈر۔ لیڈریاں بنانے اور چمکانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اور جاہ و منصب کی لالچ میں یہ ساری کی ساری تفرقہ بازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ خاص طور پر عیسائی، یہودی اور مسلمان، اگر ان کا جو اختلاف ہے، مسلمانوں کا آپس کا اختلاف بھی اسی کی ایک قسم ہے، لیکن خاص طور پر اگر عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے ماننے والوں میں جو اختلافات ہیں، اگر اللہ رب العزت کا پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل پہ کون ہے، حق والوں کو رکھ کر باطل والوں کو تباہ و برباد کرنا ہوتا، دنیا میں بھی کر دیا جانا ہوتا، لقضی الامر، تو یہ معاملہ کب کا سمٹایا جا چکا ہوتا۔ اگر یہی ہوتا کہ جو باطل پر ہے اس کو ختم کیا جائے، اللہ فرما رہے ہیں یہ بات ہوتی تو میں کب کا یہ معاملہ سمیٹ لیا ہوتا۔ لیکن لولا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے ہے، اور جو طے بات ہے وہ کیا ہے؟ حق اور سچ کے بارے میں فیصلہ اور اس کے بارے میں جزا اور سزا کے لیے دن مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔
قیامت سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں حق اور سچ کیا ہے اس کے بارے میں اگر چاہتا کہ ان پہ سزا نافذ کروں تو ان کو میں نے کب سے سمیٹ دیا ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ کلمہ پہلے صادر ہو چکا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات پہلے طے ہو چکی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، سبقت پہلے سے گزر چکا۔ سابق لفظ استعمال کرتے ہیں نا، سابق صدر، جو پچھلے کچھ عرصہ میں صدر رہا آج نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ سابق صدر۔ آج ایک خبر تھی اخباروں میں، اردو نیوز میں بھی تھی، کہ سابق صدر جو ہیں وہ ملک میں واپس لوٹ آئے۔ سابق یعنی صدارت کا زمانہ گزار کر جو باقی رہے جب تک وہ زندہ ہے، حتیٰ کہ جب تک اس کا نام آتا رہتا ہے سابق صدر ہو گئے۔ یہاں اللہ رب العزت کا سابق ارشاد، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ سابق ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن آپ کا ارشاد پہلے سے یا آپ کی طرف سے ایک آرڈر پہلے سے طے ہو چکا ہے، اور وہ آرڈر کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی جزا اور سزا آخرت میں دی جائے گی، قیامت میں فیصلے ہوں گے کہ سچا کون ہے غلط کون ہے، اور اس کے مطابق ان کی جزا اور سزا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کلمہ پہلے سے گزر نہ چکا ہوتا، یہ بات پہلے سے اللہ کی طرف سے ایک مقررہ وقت کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ لوگ جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا، من بعدہم، اس کتاب کے نزول کے وقت کے لوگوں کو جب وارث بنایا گیا کتاب کا تو انہوں نے اس کتاب کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیا۔ نبی کے زمانے میں اور نبی کے صحابی جو ہوتے ہیں، ہر نبی کے صحابی ہے، کسی کے نبی کو صحابی کہا گیا، کسی کے نبی کو حواری کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے تعاون کرنے والے میرے معاون کون ہیں؟ قال الحواریون، جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، حواری ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے ارسال بے مبعوث کردہ نبیوں کی مدد۔ اللہ کے دین اور اس کے نبی کی مدد کریں گے تو وہ اللہ کی مدد شمار ہوگی۔ من ینصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی، قرآن کریم کی واضح الفاظ ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مراد وہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اس کے نبی کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اللہ کی مدد نہ کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اللہ اپنے نبیوں کا بھی محافظ ہے اور اپنے دین کا بھی محافظ ہے، اور وہ اپنے دین کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھے گا، بلکہ تمام ادیان پر غالب کرے گا، اور وہ وقت اب قریب ہے کہ دین غالب ہو جائے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن کریم کو اللہ قیامت سے پہلے ہر دین پر غالب کرنے والا ہے، اور وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، وہ وقت بہت قریب آ چکا۔ آج دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ایک بندے کو بھیجنا ہے، اور اس کے آنے کا وقت اب ان حالات میں لگتا ہے کہ بہت قریب آیا ہوا ہے، جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ظاہر ہونا، یعنی وہ نازل نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے،
اور امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ کل رات تک وہ ایک عام سے آدمی ہوں گے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے کے بادشاہ تھے، کسی علاقے کے امیر تھے، کسی علاقے کے کوئی بڑے اسپیک، کچھ بھی نہیں تھا، عام سے آدمی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو راتوں رات اس لائق کر دے گا کہ دنیا کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور لوگ اس کی بیعت کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یجعلہ اللہ فی اللیلۃ واحدہ، یجعلہ اللہ اس کو امام بنا دے گا ایک رات میں۔ کل تک ایک عام آدمی چلتا پھرتا عام آدمیوں میں ہے، ایک رات گزرنے کے بعد دن چڑھنے تک وہ امام بن جائے گا۔ یملأ الدنیا عدلا کما ملئت جورا، جس طرح کہ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، وہ آئیں گے تو آ کے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب آج دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی یا قریب آ چکی ہے یا نہیں؟ حالات بتا رہے ہیں کہ ان قریب ان کا ظہور ہونے والا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ ظہور اور نزول دونوں کام ہو گئے، دنیا میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہر شریعت اور ہر کتاب پر غالب آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما رکھا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اللہ اس دین اسلام کو ظاہر اور غالب کر دے۔ وہ وقت اب بالکل قریب آ رہا ہے۔ جو صحابی یا جو حواری کسی بھی نبی کے گزرے، ان کے بعد والے لوگ جب ان کو کتاب دی گئی، جو ساتھ ہیں ان کو نبی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، وہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن جو ساتھ نہیں بعد میں آئے، ایک پشت گزری دوسری گزری، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں ہی شک کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بڑی الجھن والی شک میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتاب اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، اور تو اور صحیح ہمارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا نہیں ہے والا شک بھی نہیں، صاف کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ تورات انجیل زبور ان کا کلام اللہ نہیں ہے۔ پوری انسانیت مان رہی ہے آج، اور کم از کم سارے مسلمان امت اسلامیہ مان رہی ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام الہی نہیں ہے۔ یہ شک پہلی امتوں، پہلی کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد یعنی نبیوں اور ان کے صحابہ کے بعد جو لوگ گزرے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب کے بارے میں شک کا لفظ تو ہمارا اردو، پنجابی، عربی ہر کسی میں ہے نا، لفی شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم تو دوسرے کسی لفظ کا ترجمہ بھی شک میں ہی کرتے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے لفظ شک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اردو بھی عربی والی ہے۔ اردو میں یقیناً 30% کلمات جو ہیں وہ عربی کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ فارسی، ترکی اور اردو، ان میں 30% سے زیادہ کلمات عربی کے استعمال ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر آدمی توجہ کرے تو عربی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کو اپنے اصل ماخذ سے عربی میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو خیر اس طرف آتا ہی نہیں نا، کیونکہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے عربی سیکھنا، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ عربی سیکھیں اس انداز کی عربی۔ یہ تو میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے سارے لوگ عربی جانتے ہیں، یہاں عرب ملکوں میں رہنے والے سارے عربی جانتے ہیں۔ جو بقالے میں کام کرتا ہے، بقالے میں ہزاروں چیزیں موجود ہیں، سب کا نام اسے عربی میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عربی کو اس کا نام نہ آتا ہو، لیکن بقالے والا جانتا ہے، سپر مارکیٹ والا جس شعبے میں کام رہا ہزاروں چیزوں کے نام جانتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ آ جائے گا فاتقوا اللہ تو یہ نہیں جانتا، کیونکہ یہ سپر مارکیٹ میں بکتا نہیں، ہوتا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر مارکیٹ کے کسی کونے میں یہ بھی ہوتا تو یہ یقیناً اس کو یاد ہوتا۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے امام صاحب جب خطبہ مکمل کر کے بیٹھنے لگتے ہیں تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اب اتنی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، فاستغفر اللہ۔ اب کیا کرو؟
یہ چیز بھی مارکیٹ میں نہیں ملتی، لہذا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو 30% سے زیادہ کلمات آلریڈی ہمارے اردو کے عربی میں یا عربی کے اردو میں۔ یہ دیکھو شک کا لفظ صاف ستھرا بالکل، لفی شک منہ مریب، ریب کا معنی مریب شک ہی ہے، لیکن بڑا الجھن والا شک کہ کیا کریں کیا ہے یہ، اور شک کا لفظ سیدھا سیدھا شک، انتہائی الجھن والے شک میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، یہ شک میں رہیں یا یقین میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی تو اسی دعوت توحید، اسی اپنی کتاب کوئی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہے، جو کتاب تمہیں اللہ نے دی ہے اسی کتاب کی طرف، اور جو دین تمہیں شریعت دی ہے اسی دین اور شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم مستقیم رہو، سیدھے رہو۔ وَاسْتَقِمْ مستقیم ہے نا لفظ، اور مستقیم کا معنی صراط مستقیم لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، عربی میں، پنجابی میں۔ یا اللہ سانو صراط مستقیم تے چلائیں تے رکھی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَاسْتَقِمْ، اے میرے نبی تو سیدھا رہ، کما امرتا، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ ایمان پر قائم رہو اور استقامت اختیار کرو، یعنی سیدھے رہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ لگے رہو، جڑے رہو۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت پہ رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی، یعنی لوگ جس طرف لے کے جائیں آپ نے اس طرف نہیں جانا، بلکہ کہاں رہنا ہے؟ جو اللہ نے دین مستقیم صراط مستقیم بتایا ہے آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی صراط مستقیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے تو دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اور اگر صراط مستقیم کو چھوڑ دیا تو آگے کیا بچا ہمارے پاس؟ صراط مستقیم کی اور یہ خواہشات کی پیروی کی مثال دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر لکیر لگائی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ زمین پر ایسے سیدھا خط کھینچا اور کہا کہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اس راستے کو چھوڑ کر جو سبل ہیں ان پہ نہ چلو۔ اب سبل کی شکل بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 اور لکیریں کھینچی، یہ درمیان میں بڑا خط کھینچا اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک جگہ ایک ہینڈ بل کے طور پر سمجھ لیں یا پوسٹر کہہ لیں، یا جو 2 ورقی پیپر 4 پیج ہوتے ہیں نا، فولڈر، وہ تقسیم ہوا، اور اس فولڈر میں اسی بات کو، اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے ایک خط بنایا گیا۔ اس میں خط کھینچ کے حدیث واضح کرنے کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لائنیں لگائیں اور دائیں بائیں خط لگائے، اس فولڈر میں دائیں بائیں 4 لکیریں کھینچ دی گئی۔ درمیان میں بڑا خط ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اب دائیں بائیں کے راستوں کے پیچھے مت لگنا۔ اب وہ نقشہ بنانے والے نے 4 لکیریں 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھینچ کے اشارہ دے دیا کہ یہ 4 لکیریں جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، اور قرآن نے سبل فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشان بتایا۔ شور مچ گیا، سمجھ آ رہی ہے یعنی بات کی؟
شور مچ گیا کہ تم نے تو ہمارے 4 ائمہ کی توہین کی ہے۔ بات صرف سمجھانے کی تھی، میرا خیال ہے وہ اگر 5-6 لکیریں مار دیتے تو بات نہ آتی، لیکن ان میں بھی تو 4 امام آ سکتے تھے یا نہیں؟ 6-8 لکیریں مارتے تب بھی 6 امام آتے تھے، 50 لکیریں مارتے، اگر 73 لکیریں مارتے تب بھی وہ تو بنتے ہی تھے نا۔ شور مچا، جھگڑا ہو گیا لڑکوں میں کہ یہ ہمارے آئمہ۔ اصل غرض ہے ہمیں دین مستقیم، دائیں بائیں کون ہے ہمیں کوئی غرض نہیں، اور کوئی ایک ہو تو پھر بات ہے، ایک ہے نہیں بے شمار ہے، بڑے بڑے 4 بالفرض مان لیتے ہیں 4 ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے تو یہ کہا بھی نہیں تھا کہ تم میرے پیچھے اس طرح لگنا جس طرح کہ آج ہم لگے ہوئے ہیں، قرآن چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، حدیث چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، امام نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس حد تک تو کوئی امام بھی نہیں کہہ کے گیا۔ کسی امام کا ثابت کر دیں کہ اس نے کہا ہو جو میں نے کہا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ بعد میں کچھ اماموں کے ماننے والوں میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ تم پر میرا لٹریچر پڑھنا واجب ہے، اس سے باہر نہ نکلنا۔ یہ بعد کے لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے، اور یہ کلمات شاید آپ کو یاد ہوں کس نے کہے ہیں، کسی کے ذہن میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ پہنچ اچھی ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایک بڑے معروف شخص گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ان کو کہا جاتا ہے، بہت لمبے چوڑے القاب ہیں ان کے ساتھ، احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لٹریچر سے باہر نہ جانا، یعنی صرف مجھے پڑھنا۔ لیکن ان کے بڑے اصل جو ہیں وہ کون ہیں؟ احمد رضا خان صاحب خود بریلوی حنفی ہیں۔ حنفیوں کے تمام حنفیوں کے امام کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کہیں نہیں کہا کہ میری بات کے سوا کوئی بات نہیں ماننا، بلکہ وہ تو بڑا کھل کھلا کے کہہ کے گئے ہیں کہ میری بات بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف آئے میری بات کو چھوڑ دینا۔ اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابل میں چھوڑ دو۔ اس سے بھی زیادہ سخت اپنے بارے میں خود فتویٰ دیا اور فرمایا اذا خالف حدیثی حدیث رسول اللہ فضربوا قولی، اذا خالف قولی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضربوا قولی بارض الحائط، اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف آئے میری بات کو دیوار پر مارو۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جس کے دل میں حدیث رسول کی عظمت اور مقام موجود ہے اور پتہ ہے کہ میں تو غلط ہو سکتا ہوں، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار لوگ، اتنے محتاط لوگ، لیکن بعد والوں نے اپنے لیے کچھ عجیب سے نظریات بنا لیے۔ بہرحال صراط مستقیم یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، سیدھی لیگ صراط مستقیم ہے۔ جو بھی اس سے دائیں جائے گا، بائیں جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، وہ سبل میں آ جائے گا۔ اور سبل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ سبل کے ہر کنارے پر شیطان کھڑا ہے۔ 4 6 8 10 73 جتنے بھی ہیں، ایک صحیح شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے نکلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبل کے بارے میں فرمایا کہ سبل کے کنارے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے کہ میری طرف آؤ، اور ان کا انجام پھر کیا ہوگا؟ جو صراط مستقیم والے ہیں وہ جنت میں، اور ادھر ادھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت پر رکھے۔ صراط مستقیم ہے جو جنت میں لے کے جائے گا، باقی جتنے سبل ہیں ان میں سے جنت والا راستہ ہی کوئی نہیں۔ اب جنت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے سیدھا راستہ بتایا تو ادھر جنت کہاں سے آ جائے؟ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی ادھر بھی ادھر بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ کے آئے۔ میں نے آپ نے تو نہیں دیکھی نا، آپ تو دیکھ بھی چکے، جنت کا نظارہ کر چکے، اور اس کے بعد جب آپ نے جنت کا راستہ یہ بتایا، ادھر جنت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ادھر ہو سکتی۔
اللہ رب العزت نے ہمیں صراط مستقیم پر رہنے کا حکم دیا ہے اور ادھر ادھر کا نہیں، اور یہی حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی دین اسلام، اسی عقیدہ توحید، اسی اصل شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ مستقیم رہیے، سیدھے رہیے، صراط مستقیم تو رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کا پیچھا مت کیجیے. لوگوں کی خواہشات، اور لوگوں کی خواہشات بھی تھوڑے سے لوگوں کی نہیں، بے شمار لوگوں کی. اب کس کس کی خواہش کی پیروی کی جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں میں کوئی اتنے اختلافات نہیں تھے، اور اگر اختلاف ہوتا بھی تو بڑے آسانی کے ساتھ اختلاف کو ختم کر لیا جاتا. اختلافات تھے نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اختلافات ہوئے اور ختم ہو گئے، دیر نہیں لگی. یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ صحابہ میں کیا کیا اختلاف تھے اور کیسے ختم ہوئے. صرف ایک اشارہ میں دیتا ہوں، نبی فوت ہوئے یا نہیں، اختلاف ہوا، طے ہو گیا. کیا طے ہوا؟ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام میں طے ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. آج کا مولوی نہیں مانتا، اس کو سمجھانا تو ہمارے بس میں نہیں ہے نا. صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ نبی فوت ہو. نبی کی قبر فلسطین میں ہوگی، شام میں، یا مکہ میں ہوگی یا مدینہ میں، اختلاف ہوا، ختم ہو گیا. صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کسی نبی کی جان جہاں نکالتا ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے. جس جگہ آپ کی روح پرواز کر کے گئی اسی جگہ قبر بنائی گئی. صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، قبر کیسی نکالیں گے، کہاں دفن کریں گے، کیسے غسل دیا جائے گا، اسی طرح بات. کوئی بھی اختلاف ہوا، جب قرآن و سنت آ گیا بات ختم. اختلاف ہوا لیکن اختلاف لٹکا نہیں. اختلاف کو ان لوگوں نے لٹکایا نہیں، لمبا نہیں کیا. قرآن و سنت آگے ختم ہو گئی. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت آ جانے کے بعد بھی جب نہیں مانتے، قرآن و سنت سن لیں گے اور پھر دل میں وہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے، دیکھیں گے. قرآن سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بھی دیکھیں گے جو آدمی کہتا ہے، اس کا معنی یہ کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں تھوڑا سوچ لے کہ اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آ جانے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ایمان پہ نہیں. اللہ رب العزت نے فلا وربک لا یؤمنون، قرآن کی آیت موجود ہے نا، تیرے رب کی قسم ہے اے میرے نبی، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے اختلافات میں تجھے قاضی نہ مان لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب تم فیصلہ کر دو تو اس کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک، کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی مضائقہ، دل میں کوئی کسک محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اسے سر تسلیم خم کے انداز سے مان لیں، تب جا کر مومن ہوتے ہیں. اور ہم اس حساب سے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ایمان کے حال کا. قرآن سن کر بھی نہیں مانتے، حدیث تو بے بات کی بات. اور عوام تو عوام ہیں، ہمارے تو مولویوں کا بعض دفعہ دیکھیں تو یقین جانے بڑا پریشان کن حال نظر آتا ہے. مولوی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت میرے امام کے مذہب کے خلاف آئی، اب غور کرنا، جملہ میں مختصر سا بول کے بات چھوڑ دوں گا. یہ اگر میرے امام کے قول یا فتوے کے خلاف قرآن کی آیت آئی تو میں دو کام کروں گا. ایک یہ کہ اس کی تعویل کروں گا، یعنی اس آیت کے کان مروڑوں گا اور اس کو اپنے امام کے قول کے مطابق کروں گا. تعویل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کو گھما پھرا کے ایسا معنی دیں کہ یہ امام کی بات کے مطابق ہو جائے. اور اگر یہ مجھ سے نہ ہو سکا، اگر یہ مجھ سے، اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی تعویل کر کے کسی کو اپنی مرضی، بات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے، اگر یہ نہ ہو سکا
تو میں آیت کو منسوخ مانوں گا۔ کس حد تک ہمارے مولوی پہنچ چکے ہیں کہ اگر میں تعویل نہ کر سکا تو آیت کو منسوخ مانگوں، امام کے قول کو میں کچھ نہیں کروں گا۔ یعنی ہمیں اب امام کی خاطر قرآن کرنا ہے، امام کے مطابق حدیث کرنی ہے، امام کے مطابق ہی ہم نے قرآن کرنا ہے۔ جو امام کے خلاف جائے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، جب چاہے کوئی ہم اس کو مہیا کر سکتے ہیں۔ اور عام سا مولوی نہیں، مشہور و معروف علماء میں سے بلکہ امام بھی ساتھ لگاتے ہیں، اور اس حد تک اتر کے بات کر دی کہ قرآن اور حدیث، قرآن میرے امام کی بات کے خلاف آیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ یہ ہے خواہشات کی پیروی۔ خواہشات کی پیروی، لیڈری ملتی ہے یا نہیں اس بات پر؟ لیڈری ملتی ہے ایسی بات پر کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس جماعت کے لیڈر یہ مانے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی آپ بھی کہہ دیجئے کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں معروف ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، یہ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے یا بعض دیگر انبیاء کے صحیفے ہیں، ان صحف پر اور کتب سماویہ پر اے میرے نبی ایمان لائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے مطابق آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اب یہ عدل کا لفظ جو ہے اس کو کئی معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ میں تمہارے جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے سب میں عدل کروں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہوں، جو غلط ہے اس کو غلط کہوں۔ عدل ہے یا نہیں ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، جو آدمی غلط کہے اس کو غلط کہوں، اور جو آدمی صحیح کہے اس کو صحیح مانوں، صحیح کہوں۔ ایک عدل یہ ہے، اور ایک عدل یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو میں وہاں قاضی کی حیثیت سے عدل کروں۔ اور یہ وقت اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مکہ میں تو آپ قاضی نہیں بن سکے، لیکن مدینہ میں قاضی بنے یا نہیں؟ مدینہ میں قاضی نہیں، مدینہ میں چیف جسٹس، بلکہ مدینہ اگر کوئی اس سے بھی بڑا عہدہ ہو سکتا ہے قضات میں تو وہ عہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ دنیا کے سب سے بڑے عادل قاضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا کے عادل قاضی ہونے کا ثبوت آپ نے اس حد تک، آپ وہ حدیث جانتے ہیں، فاطمہ، کسی قبیلے کی لڑکی فاطمہ نے چوری کر لی، طے ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ عدالت مصطفیٰ سے فیصلہ ہو گیا، کیونکہ یہ حکم الہی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوری کا قضیہ آیا، یہ سارے واقعات سن کر اس کو باقاعدہ چور قرار دیا گیا۔ یہ نہیں کہ کیس آیا اور کہا ہاتھ کاٹ دو، پوری تحقیق اور تفتیش۔ آپ نے جن معاملات میں حکم صادر فرمائے ہیں، آپ تفصیل پڑھ کے دیکھیں، آپ نے مکمل انویسٹیگیشن، مکمل تحقیق کر کے آخر میں حکم صادر فرمایا۔ جیسے کہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اس میں آپ نے بڑی چھان پھٹک مختلف قسم کے سوالات کیے تاکہ کہیں بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تحقیق ہو گئی کہ اس لڑکی نے چوری کی ہے، کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اور اس کا تو ظاہر ہے کہ خاندان بدنام ہو جائے گا، بلکہ جیسے ہمارے کہتے ہیں خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اب کچھ ایسا کرو کہ یہ لڑکی اس کا ہاتھ بچ جائے۔ اب ادھر ادھر مختلف باتیں ہونے لگیں،
سب نے کہا کہ یہ بات کرنے کی کوئی آدمی جرت نہیں کر سکتا اور آپ کسی کی نہیں مانیں گے۔ اگر اسامہ بن زید یہ بات کہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو شاید کام چل جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے، آپ کی سگی اولاد میں سے تو آپ پوتا کوئی نہیں، کیونکہ کوئی بڑا بچہ آپ کا جوان ہو کے شادی لائق ہی نہیں ہوا، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چونکہ زید بن محمد مشہور رہے، آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اس حوالے سے اگر کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے، اور آپ نے اسی حوالے سے اس بچے سے جو بعد میں جوان ہوئے، صحابی ہوئے، بڑے معروف ہوئے، بہت بڑے جرنیل بنے، اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے وہ بڑا مشہور و معروف لشکر ہے، ان کا واقعہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی پوری ایک کتاب ہے لشکر اسامہ کی روانگی، اور اس میں کیا کیا درس اور کیا کیا عبرتیں ہیں۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب جانتے ہوں گے نا، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، یہاں ریاض میں جامعۃ الامام میں استاد تھے، مدرس سے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، آج کل بھی ان کے درس کے اعلان آتے رہتے ہیں۔ اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگ جو چند ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ کہا کہ اگر اسامہ یہ بات کہیں جا کے تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان۔ بالآخر طے ہوا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بات کی گئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کی بات پہنچائی، کہا کہ یا رسول اللہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، اور کہا کہ پہلے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کے جرم کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹے درجے کا کوئی غریب مسکین آدمی، عام سا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ فرمایا مجھے قسم ہے والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو میری بیٹی ہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ قاضی کی حیثیت اختیار کری دنیا کے سب سے بڑے منصف اور سب سے بڑے عدل کرنے والے قاضی۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ قاضی کی حیثیت سے عدل، مختلف گروہ بندیوں میں خود بٹنے اور لوگوں کو بٹنے دینے کی بجائے ان سب میں عدل کر کے جو صحیح ہے اس کو صحیح قرار دے کے، جو غلط ہے اس کو غلط قرار دے کے اس معاملے کو ختم کرنے کے سلسلہ میں عدل۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ تو سب کا رب ہے نا۔ اللہ کو تو سوائے چند لوگ جو شاید ضد میں آ کر انکار کرتے ہیں، ورنہ سارے ہی مانتے ہیں۔ ہندو کچھ نام لیتے ہیں بھگوان اور یہ اور وہ، لیکن جب بھی کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ اشارہ کس طرف کرتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ بھگوان تو ان کے ایسے پڑے رہتے ہیں نا، بھئی یہاں ہو گئے، وہاں ہو گئے، اس دیوار میں ہو گئے، لیکن جب بھی کبھی بات آئے گی تو وہ اشارہ اسی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، پہلے لوگ بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ تو خیر بہت کھل کھلا کے مانتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ مشرکین مکہ تو جب کبھی مشکل پیش آتی تو خالص اللہ کا نام لیتے۔ اب مشکل پیش آئے تو اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا در بھولا جاتا ہے۔ ذرا تکلیف آ گئی تو ہم کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں، کبھی سہروردی، کبھی نقش بندی، کبھی چشتی، کبھی فلاں کبھی فلاں، اور بندہ نواز، گیسو دراز، گلبرگہ والی سرکار، کوئی کراچی والے عبداللہ شاہ غازی، کوئی لاہور والے داتا دربار، کوئی پنڈی والے بری امام، کہاں کہاں لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اصل مقام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ عام حالات میں خوشگوار ماحول میں تو ادھر ادھر جھک مارتے تھے، لیکن جیسے ہی مشکل پیش آتی کہاں جاتے تھے؟ صرف اللہ کی۔ سمندر میں کشتی پھنس گئی،
اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے مابین موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے میں اب ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، ایسے میں اب ہم صرف اللہ کو پکاریں گے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ باہر تو تم اتنے لیے پھرتے ہو، 360 تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کے مقابلے میں 360 رکھ دیے، اب کیوں اللہ کو پکارتے ہو؟ اب ان میں سے کسی کا نام لو. کہا نہیں، ایسے میں صرف وہی جان چھڑا سکتا ہے. مشرکین بھی مانتے ہیں، آج کے مشرکین بھی اللہ کو تو مانتے ہی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی یہ کہہ دیجئے اللہ ربنا و ربکم، ہمارا بھی رب اللہ ہے تمہارا بھی رب اللہ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین کوئی کٹ حجتی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو اکٹھے کرے گا. کب؟ قیامت کے دن تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں ہمیں بتا دی ہیں، اور انہی میں سے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اس موضوع پر تھوڑی سی تفصیل بھی ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ان دو کلمات کی تفسیر کے ساتھ ساتھ آگے کی آیات انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ مبشر بھائی کے بیٹے اور بھتیجے کی طبیعت ناساز ہے. انہوں نے تمام حضرات سے گزارش کی ہے کہ ان دونوں بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح یہ طاہر صاحب ہیں، ان کے رشتہ میں ایک نانی ہیں، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت دور کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں چاہے دور کے ہی کیوں نہ ہوں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے. یہ کسی نے چھوٹا سا خواتین کے لیے لکھا ہے کہ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں. اب تو بات نکل گئی ہے، چلے آئندہ درسوں میں کام دے گی کہ بچے جو ساتھ آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو گود میں پکڑ کے رکھیں گے تو شور مچائے گا، چھوڑیں گے تو ساتھ ساتھ تھوڑا چکر لگا کے کھیل کے بیٹھ جائے گا. بہرحال مساجد میں بچے آتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ بڑی لاپرواہی سے بچے کو مسجد میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں. پہلے بار بار کی تو بات الگ ہے. آج ہی عشاء کی نماز میں جس مسجد میں نے نماز پڑھی ہے، اپنی ہمارے محلے کی مسجد ہے، ایک بچہ کسی کا تھا، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. مسجد میں بچے کو لانا اچھی بات ہے کہ وہ سیکھے، لیکن اس عمر کا بچہ مسجد میں آئے جس عمر کا بچہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، یعنی ماں کی گود میں ہے، پاس بیٹھ گیا ہے، لٹا لیا ہے، یعنی جو شیرخوار بچے ہیں، یا وہ بچہ ہے جو اتنا سمجھ لے کہ یہ مسجد ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ساری باتیں تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے بڑے بڑے نہیں جانتے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں کہ مسجد میں آنا بھاگنا، وہ ساری جماعت کے وقت بچہ جو پیچھے ٹیک لگانے کے لیے بنی ہوتی ہے نا مسجدوں میں، پہلی دوسری صف کے بعد لمبی کرسی، وہ سارا وقت کرسی کے اوپر چلتا ہے، کہاں گرتا ہے، پھر شروع سے ہو جاتا ہے، مسلسل پریشان. ایسے بچوں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، اور یہاں تو خیر مسجد نہیں ہے، درس کی جگہ ہے. بہرحال اپنے بچوں کو تھوڑا سا خیال سے رکھنا چاہیے. خاص طور جو پریشانی سننے میں آ رہی ہے کہ بچے باہر نکلے، نیچے اتر گئے اور روڈ پہ چلے گئے.
تو ظاہر ہے کہ یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک مظلوم ظلم کرنے والے کو کس طرح معاف کرے؟ ابھی مظلوم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ظلم کرنے والے کو معاف کرے یا پھر نہ معاف کرے، یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے انتقام کو اللہ کے سپرد کر دے کہ میں تو انتقام نہیں لے سکتا لیکن میرا انتقام اللہ لے گا، اور معاف کر دیتا ہے تو یقیناً بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب کس طرح کرنا ہے؟ اب ایک آدمی پہ ظلم ہوا اور وہ بدلہ لے سکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، یا بدلہ نہیں لے سکتا، مجبور ہے لیکن دل سے وہ معاف بھی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میرا انتقام تم سے اللہ لے گا، اس کے دونوں طرح کا اختیار موجود ہے۔ کیا اسے کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہیں آخرت میں اللہ پوچھے گا؟ یہ ڈبل سسٹم ہے۔ میں نے تجھے معاف کیا، تجھے اللہ پوچھے گا، نہیں کہو میں تم سے کچھ نہیں کر سکتا، تجھے اللہ ہی کچھ کرے گا۔ اب یہ تو سیدھی بات ہے، کہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا آخر میں اللہ پوچھے گا، تو آپ نے یہاں بھی مطلب اس کو ٹھنڈا کر لیا اور آخر میں گرم کرنے کا وہ بھی ڈال دیا، ایسا نہیں۔ یا سادہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، یا کہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اس کے لیے دعا کرے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اور اچھے طریقے سے یہ لفظ کہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ پلٹ آئے کہ میں وحدہ تھا۔ اب سوال کافی اور ہیں اور میرے پاس کچھ ضروری کام ہے، مجھے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ ان سوالوں کو سنبھال لیتے ہیں، اگلے درس کے بعد انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔